سرکار دو عالم، رحمت دو عالم، نور مجسم حضور سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد پاک دی اس برکت محفل پاک کے اندر حاضر سبحان اللہ سب دانا اللہ اور اس تے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کرنا سننا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ ماہ ربیع الاول شریف دا بابرکت مہینہ روزہ اینا بابرکت لمحات دے اندر فقیرے بھی دعا کرتا ہے اللہ تواڈی اس محبت اور عقیدت بھری حاضری کو اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جو نیک تمنا نیک حاجات دلہ سے لے کے آئے ہو اللہ سب کی دلی مرادہ پوریا فرمائے۔ اور اس بابرکت محفل پاک کے اندر آخر تے بس بات عرض کرنا چاہنا کہ اپنی زندگیاں پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت کے اندر گزار سبحان اللہ اور عرض کرا گا ادب والے گزار سبحان اللہ ادب والے گزارو۔ دیکھو تواڈی اور میری نسبت ہے صوفیاء دے نال اللہ والے دے نال اے او عظیم ہستیاں نے جنہاں نے اپنی زندگیاں ایسے لگن دے اندر ایسے شوق دے اندر ایسے طلب دے اندر ایسے محبت دے اندر گزاریاں کہ پتہ نہیں کدو کرم ہو جائے اور اکھاں لذت دیدار دے نال ٹھنڈیاں ہو جائے، پتہ نہیں کدو کرم ہو جائے، کتھے کرم ہو جائے، بات بڑھ جائے اکھاں لذت دیدار نال ٹھنڈیاں ہو جائے۔ صوفی صاحب نے جو ذوق بڑھایا بس میں اسے بھالے نہ کے بات کرنا چاہتا۔ پھر ان عظیم ہستیاں نے ان عشاقان مصطفیٰ نے اپنے اپنے انداز دینا اپنی اپنی عرض پیش کی تھی۔ کسے آکھیا عرض کیتا چون کوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نقش نالین کنم جا یا رسول کہ آ جاؤ کدی ویڑے کہ آ جاؤ کدی ویڑے کہ تواڈی نالین پاک تو کراں اپنا تن من قربان سارا یا رسول تن من سارا یا رسول اللہ۔ کسے عرض کی تھی ستے بھاگ اکھیاں دے جگاؤ ڈھولن مکھ آش کمن دکھلاؤ ڈھولن تیرا رحمت والا پاؤ ڈھولن حجرے تی مسجد آؤ ڈھولن نوری جھات دی کارن سارے سکھر نوری جھات دی کارن سارے سکھر دو جگ اکھیاں رادا فرش کرن سب انس و ملک سبحان اللہ اسے عرض کیتی تتی تھی جو گنو تتی تھی جو گنو جو دھار پھیرا ہند سندھ پنجاب کے ماڑ پھیرا سونج بار تے شہر بازار پھیرا متیار ملم کسے عرض کی تھی پیارے انداز ہیں کیا مٹھیاں بولیاں اور کیا محبت دے انداز ہیں کیا عاجزی ہے کیا ادب ہے اور کیا خلوص ہے جب اس بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہے۔ کسے آکھیا دل بر مکھ دکھاندہ نہ دل بر مکھ دکھاندہ نہ داغ میرا کس دھونا ساجن دا در چھوڑ محمد
کسے کی بھی عرض کی تھی کسے کی بھی عرض کی تھی اسوری صاحب نے بس ذوق بنایا سبحان اللہ دل کیتا ہے اسوری صاحب پہلے فرما رہے سن جا کر دے چند جملے انہاں نو عرض کر رہے سن وقت بڑا ہو گیا دوستاں جانا ہونا ہے پر ہوں کوڑا ذوق بڑا سلامت سبحان اللہ سبحان اللہ ایک کی بات سے میں نے پتہ وقت بہت ایک بات سے ہوئی ہے نا ذوق بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ عرض کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے زندگی اس سے محبت اس سے لگن اس سے قرض گزاریاں ہے کہ کتے کرم ہو جائے بات بن جائے کتے کرم ہو جائے اللہ اکبر ایک بات بھی عرض کر رہا جس نے بھی اس بارگاہ کی محبت پیش کی تھی خلوص پیش کیتا ہے ادب نال عاجزی نال عرض کی تھی میرے آقا کرم فرما دے میرے آقا کرم فرما دے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے آپ لکھتے ہیں کہ بلخ شہر کے اندر قحط پیا لوگ وہ ہجرت کر کے سمرقند کے اندر آئے سمرقند کے اندر آئے ہجرت کر کے انہاں دے نال اوتھے سید خاندان بھی آیا ایک خاتون سن جنہاں دی 3 بیٹیاں بیٹا کوئی نہیں خامد فوت ہو چکیا سمرقند آ کے مسجد دے نال مہمان خانے بچیاں ٹھہرایا اور سمرقند سے نکلیاں اس واسطے کوئی ایسا آدمی مل جائے جنہاں کچھ تعاون کر دے ایک مالدار آدمی کو پہنچیاں جدو پہنچیاں تو کہنے لگیاں ہائے کہ اسی بلخ تو سمرقند آیا قحط دی وجہ سب جان دے بیٹیاں دا ساتھ ہے رہن نو کار کوئی نہیں کھان نو روٹی کو نہیں پہنن نو کپڑا کو نہیں کچھ تعاون ہو جائے کہنے لگا تسی کون ہو سید زادی سالی فرمان لگیاں میں سید زادی ہاں کہنے لگا میں نو کس طرح پتا چلے کہ تسی سید زادی ہائے سنیا دوستو اگر جوان کو آگئے چادر مبارک راہاں سے صاف کیتے فرمان لگیاں اللہ تیرا بھلا کرے ثابت نہیں کر سکتی میرے کو کوئی دلیل نہیں ہے لیکن سید زادی میں ثابت نہیں کر سکتی برحال کسے نے دسیا بات کو مختصر کر رہے کسے دسیا ایتھے غیر مسلم یہودی ہے بڑا سخی ہے اتھے چلیاں گئیاں لوگ بیٹھے سب چلے گئے قریب ہو کے عرض کر لگیاں غربتیں پریشانی ہے اس واسطے آئیاں کچھ تعاون ہو جائے انہیں کہا کدی تو ہمیں سمرقند سے دیکھ کیا نہیں اس تو پہلے کدی نظر نہیں آیا انہیں کہا تعارف نہ کچھ اچھی بات ہے کہنا کہ نہیں دس دیو تھے بہتر ہے فرمان لگیاں میں جنہیں مسلمانہ دے نبی نے اونا دی اولاد پاک کی سید زادیاں جدو اس غیر مسلم نے سنیا دوستو اٹھ کے کھڑا ہو گھر اپنے نال لے گئے جڑا سب کو بہتر کمرہ سی انہوں کہنے لگا پھر تو ہوئے کمرہ تو لایا نال کہنے لگا ساڑھے برتن صاف نہیں میں نوے برتن لے کے آنا نوے برتن لے کے آیا بچیاں نو کہنے لگا کہ حضور دیئے صاحب ذاتیاں تشریف میں آئیاں اچھی آواز سے بولنا اچھی آواز سے بولنا نہیں نالے عرض کرتا جڑا میرے کو بہترین رزق ہے وہ میں پیش کر